آپ نے کہا جب تک آپ پاکستان کے اندر آ کے شوٹ نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا. تو پھر انہوں نے ای میل کیوں سینڈ کی آئی جی صاحب کو, پھر آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ پاکستان وہ آئے تھے, اس کو کوئی پیسے نہیں ملے. کاشف ضمیر صاحب نے ان کو بلایا, چند کمپنیوں کے پاس ان کو لے کر گئے اور وہاں جا کے آپ نے کہا کہ میں آپ کے پاس اینگن الطان کو لے کے آؤں گا اور آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. آپ نے وہاں سے پیسے وصول کیے اور جیب میں ڈالے اور گھر چلے گئے. ایک دن آپ کے ساتھ رہے, لیکن اس کے بعد وہ جب چلے گئے تو یہ جو معاملہ ہوا ہے, اس سے پاکستان کا جو نام ہے وہ بدنام ہوا ہے. ٹی آئی اے نے جب آپ کو گرفتار کیا, اس کے بعد ڈی ایس پی کا بیان آتا ہے, ایک پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں اور وہ اس انٹرویوز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا سونا ہے وہ سامنے پڑا ہوتا ہے کہ یہ جعلی ہے. جو ان کے پاس گاڑی تھی وہ رینٹ کے اوپر تھی, جو ان کے پاس گھر تھا وہ رینٹ کے اوپر تھا. مکمل طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا. علی ورک صاحب ہیں, انہوں نے میں سے بدماشی کی ہے. یہ بدماش ہیں کیا؟ واقعی بدماش ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان انس مندل. آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. ناظرین میرے ساتھ موجود ہوں گے کاشف ضمیر, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ٹک ٹوکر ہیں. اگر ان کی کہانی کی بات کی جائے تو چند ماہ پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, جیل کاٹ کے اب یہ ضمانت پہ ہیں. تو ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اینگن الطان کے ساتھ جو ہے فراڈ کیا. تو ناظرین ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, سر یہ بتائیں کہ آپ نے واقعی فراڈ کیا تھا؟ بھائی دیکھیں, اگر میں نے فراڈ کرنا ہوتا, پہلی بات یہ ہے کہ میں ترکی پہلے گیا ہوں, اس کو میں مل کے آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کو مجھے پاکستان بلا کے ساری دنیا کے سامنے دکھا کے کوئی فراڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں ایک بندے کو ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فیم کے لیے کرنا, تو میں تو اس کو پہلے مل آیا تھا جا کے, میں نے اپنی تصویریں ویڈیو ہر چیز بنا لی. تو مجھے اب کیا ضرورت تھی کہ میں کچھ ایسا ویسا کرتا؟ یہ جان بوجھ کے کچھ لوگوں نے پری پلان کر کے مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے جو کام کیا, جس کی وجہ سے یہ سارا. لیکن وہاں سے میل ریسیو ہوئی, جس کے بعد آئی جی صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا, پھر آپ کو گرفتار کیا گیا. تو یہ غلط ہے, جو ای میل آئی تھی وہ بھی نہیں آئی. اس میں دیکھیں, اس نے صرف یہ, آپ ایف آئی آر بھی اس میں پڑھے, اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ جو کاشف ضمیر کی ڈیل ہوئی وہ ابھی تک پایا تکمیل نہیں پہنچ پا رہی. تو اس میں آپ دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے یہ غلطی ہوگی کہ وہ جن لوگوں کو یہ چیز کہہ رہا ہے وہ لوگ تو خود ہی یہ چاہتے تھے کہ ہماری ڈیل آپس میں نہ چلیں. اور دیکھیں کہ چیز اس کی کیا تھی, اور اس میں میرے سونے کے بارے میں بات کی جا رہی, میری شیئر کے بارے میں بات ہو رہی, میری گاڑیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ چیز کیوں سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پیسوں کی جو ادائیگی ہے وہ کی تھی؟ نہیں, پیسوں کی ادائیگی اس کو میں نے تب کرنی تھی جب اس نے شوٹ کرنا تھا. شوٹ اس نے ابھی کیا ہی نہیں. آپ جو پاکستان وہ آئے تھے اس کو کوئی پیسے نہیں ملے. دیکھیں پاکستان آنے کی اگر آپ بات کریں تو اس کی دیکھیں آنے جانے کے ایکسپینس, ہوٹل میں رہنے کے, ہر اور ان کو اتنے ایکسپینسو میں نے گفٹس دیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس کھاتے میں کی ہیں ابھی. تو دیکھیں آپ صرف لوگ یہ سوال کرتے ہیں, میں آپ کو روکوں گا, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاشف ضمیر صاحب نے ان کو بلایا اور چند کمپنیوں کے پاس ان کو لے کر گئے اور وہاں جا کے آپ نے کہا کہ میں آپ کے پاس اینگن الطان کو لے کے آؤں گا اور آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. آپ نے وہاں سے پیسے وصول کیے اور جیب میں ڈالے اور گھر چلے گئے. دیکھیں اینگن الطان کو چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ جس کو میں نے لالی پاپ دیا کہ چل میرے ساتھ گھومتے پھر تو اس کو یہ ہوتا رہے. دیکھیں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں. ہاں اب میرے صرف ایک جگہ پہ ہم لوگ صرف گئے تھے, وہ بھی برائٹو پینٹس میں, کیونکہ وہ لوگ نے پیسے لیے برائٹو پینٹس. بھائی دیکھیں پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو میں اگر ادھر لے کے گیا, وہ میرے دوست ہیں. سی ایم صاحب سے بھی میں نے پیسے لیے ہوں گے. اگر میں برائٹوں کی طرف لے گیا, پھر میں سی ایم کے پاس بھی لے گیا تو پھر انہوں نے پیسے دیے ہوں گے شاید. دیکھیں یہ لوگوں کی جاہلیت ہے کہ وہ انہوں نے جو بات جس کے منہ میں جو آئی اس نے وہی بات بنائی. لیکن دیکھیں اگر میں اپنے دوست کی عزت بنانے کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پیسوں کا مفاد ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں گے, جب پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے کہا جب تک آپ پاکستان کے اندر آ کے شوٹ نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا, تو پھر انہوں نے ای میل کیوں سینڈ کی آئی جی صاحب کو, پھر آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. جی وہ اس وجہ سے کہ میں نے یہ پہلے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ میں جو اس کو 9 کروڑ 22 لاکھ روپے اس کو جو دینا چاہتا ہوں وہ میں اپنی مرضی سے دینا چاہ رہا ہوں. کہ چلیں کوئی بات نہیں, میرا 1 سال کا کانٹریکٹ ہے, میں نے اس کو 17 کروڑ دینا ہے, 9 کروڑ 22 لاکھ اس کو میں پہلے دے بھی دوں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ پیسہ میرا اسٹیٹ بینک میں پھنسا دیا گیا, ٹھیک ہے, وہ آگے اس کو ڈیلیور نہیں کرنا دیا. یہ الٹا میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ وہ اپنے پیسے کو ثابت کریں. اگر کا دیا ہوا چیک وہ اپنے ملک میں کیسے جائے کیش کروا سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی سی بات کہ ان کو چیک میں نے نہیں دیا کوئی بھی. آج تک وہ اگر کوئی چیک ہوتا وہ چیک ہمیں دکھائیں, چیک ان کے پاس نہیں تھا, ان کو صرف پیمنٹ بھیجنی تھی ہمیں. پاکستان کے اندر یہ ایک تاثر جایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کاشف ضمیر صاحب ان کو لے کر آئے, یہ بڑی اچھی بات تھی. لیکن پاکستان کے اندر جب وہ آئے وہ ایک دن آپ کے ساتھ رہے, لیکن اس کے بعد وہ جب چلے گئے تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سے پاکستان کا جو نام ہے وہ بدنام ہوا ہے. پھر نام تو تب بھی بدنام ہوا ہوگا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم کیوں واپس گئی؟ اس کو تو ہوسٹ گورنمنٹ کر رہی تھی, وہ کیوں واپس درمیان میں چھوڑ کے گئی؟ ارطغرل چلیں واپس چلا گیا, ٹیم واپس کیوں گئی؟ سی آئی اے نے جب آپ کو گرفتار کیا اس کے بعد ڈی ایس پی کا بیان آتا ہے,
ایک پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں اور وہ اس انٹرویوز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا سونا ہے وہ سامنے پڑا ہوتا ہے کہ یہ جعلی ہے، جو ان کے پاس گاڑی تھی وہ رینٹ کے اوپر تھی، جو ان کے پاس گھر تھا وہ رینٹ کے اوپر تھا، مکمل طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈی ایس پی کو آپ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ڈی ایس پی کو صرف یہ مسئلہ تھا کیونکہ پہلے اس نے ہم سے پیسے لیے کہ یہ سارا معاملہ آپ کا میں ختم کر دیتا ہوں، مجھے پیسے دیں۔ اس ڈی ایس پی میاں شفقت کو 10 لاکھ روپے میرے دوست پہلے دن آئے اس کو اب دیا، ٹھیک ہے۔ میں میرے گھر سے بھی جب انہوں نے پکڑا 15 لاکھ روپے میرے گھر سے کیش بھی پکڑا، اس نے کہا جی چلو وہ سیٹل کر لیتے۔ بعد میں 2-3 دن بعد مجھے کہتا ہے جی کہ جو شارق جمال ہمارا ڈی آئی جی ہے اس کو بھی 25 لاکھ دینا ہے۔ اور بھائی میں 25 لاکھ اس کو میں 25 لاکھ کیوں کس بات کا دوں؟ وہ کہتا ہے جی کیس وغیرہ جو بھی ہے معاملہ ختم۔ اس کے کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 25 لاکھ روپے آپ سے مانگے ہیں؟ جی دیکھیں ہم نے اب ان کے خلاف کیس ہم نے کچھ دائر کرتے ہیں، کچھ ہم دائر کریں گے، تو یہ انشاءاللہ سارے ثبوت ہم کورٹ میں دیں گے کیونکہ میں اب ان کو کورٹ میں کوئی فون ریکارڈ؟ بھائی آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور اب یہ چیز اگر ہم نے ان کو کوئی چیز دینی تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی میاں شفقت میں تجھے 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، میں ذرا ویڈیو بنا لوں۔ اب سمجھدار ہیں آپ کو میرے خیال میں وہ سوال کرنا چاہیے کہ جو بندہ یہ کام ویسے ہوتے ہیں کہ جو ہاں جب یہ کوئی دھوکا، دیکھیں میاں شفقت نے ہمارے ساتھ دھوکا کرنا تھا نا، اس نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اس نے پوری نہیں کی، اس نے چپ کر کے اپنا کام کر لیا، بعد میں وہ چپ کر کے دوسری سائڈ پہ ہو گیا۔ اب اس نے میرا نام استعمال کر کے اپنا فیم کر لیا جی کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ اے بھی کوئی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ڈی ایس پی نے ذاتی طور پہ آپ کو اٹیک کیا اور آپ کو گرفتار کیا اور آپ سے پیسے جو ہے نا وہ بٹورنے کی کوشش کی؟ نہیں دیکھیں اکیلا صرف یہ ڈی ایس پی نہیں، کتنے لوگ شامل؟ یہ اس کے پیچھے بزنس لابی ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف یہ چاہتے تھے کہ اینگن الطان کو پاکستان ہم بلائیں، یہ ان لوگوں کا ہاتھ تھا۔ یہ ڈی ایس پی کون لوگ ہیں؟ بھائی وہ کوئی ایک نہیں، ہماری بزنس لابی پاکستان کی بہت زیادہ ہے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ان لوگوں کو آگے کیا تھا کیونکہ وہ خود تو سامنے آ نہیں تھے سکتے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بھی آپ کا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا کہ علی ورک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے اوپر اٹیک کروایا ہے، وہ زخمی ہوئے اور ان کے پاس کچھ ثبوت تھے جو وہ پیش کرنا چاہتے تھے، آپ نے کہا میں آپ کو مار دوں گا، یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا ثابت کیا یا ان کا ثبوت سامنے ہے جس میں میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ پہلی بات یہ کہ میں اسے بات کرنے گیا تھا، میں نے اس کو صرف یہ بات پوچھنی تھی کہ تم میرے بارے میں جھوٹ کے بیان کیوں دے رہے ہو، کس کے کہنے پہ دے رہے ہو۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ میری جگہ پہ چلو، میں اس کے علاقے میں، اب دیکھیں میں نے کوئی کام کرنا، میں اس کے علاقے میں گیا ہوں، اب وہ مجھے کسی اپنی ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا جہاں پہ میرا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا۔ اب میرے اگر 100 سجے تو 1000 میرے دشمن بھی ہیں، میں کسی کی جگہ پہ کسی کے گھر میں جا کے کیوں بیٹھا؟ میں کہا میں نے گاڑی میں بات کرنی، اتنی ہی دیر میں اس نے گاڑی میں سے چھلانگ لگا دی، اس کو چوٹیں لگی اور وہ بات مجھ پہ ڈال دیجیے کہ میں بھی ہوں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سے بدماشی کی ہے، یہ بدماش ہیں، کیا باقی بدماش؟ جی دیکھیں کہنے سے کیا جاتا ہے، کوئی چیز ثابت بھی کی جائے۔ اب دیکھیں وہ میرا پرچہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ ڈسچارج ہو گیا ہوا ہے، تو یہ صرف بات یہ تھی کہ یہ پوری کہتے ہیں کہ کتنی کمپنی آپ کی ماشاءاللہ اتنا سونا ڈال کے رکھتے ہیں آپ اور لوگوں کو چیزیں بھی بانٹتے ہیں، تو یہ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ میں نے آپ کو بتایا میری ٹیکسٹائل انڈسٹری الحمدللہ ٹھیک ہے رجسٹرڈ ہے کام؟ جی الحمدللہ رجسٹرڈ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ بھائی لوگوں کے کہنے سے کیا، میں تو آپ کو یہ کہا کہ لوگ تو ہمارے پرائم منسٹر کو بھی اتنا کچھ بولتے ہیں، تو پھر کیا پرائم منسٹر اپنی سیٹ چھوڑ دیں؟ وہ تو ہمارے پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اب ہمارے ملک میں مہنگائی 70 سال میں نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، تو جا کے اتارو عمران خان کو، پھر میرے پیچھے پڑ کے ہاتھ دھو کے کہ میں نے اگر ایک کام کر دیا تو جنہوں نے جو کام کیے ان لوگوں کے پیچھے جا کے پڑے۔ بات ختم۔ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا واقعی کوئی؟ دیکھیں میں کوئی لولو پوچو والا بچہ نہیں کہ میرے بارے میں کوئی فضول اگر کوئی بات کرے تو میں چپ کر کے علی ورک جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے؟ جی علی ورگ نے دیکھیں اگر اللہ معاف کرے میرا کوئی اگر اتنا کوئی ارادہ ہوتا یا اگر جس طرح سے اس نے کہا کہ میں اس کو اغوا کرنے گیا ہوں تو مجھے خود جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میرا الحمدللہ اتنا تو کوئی تعلق ہوگا کہ میں کسی بندوں کو بھیج دوں یا کچھ کر دوں۔ جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو میں نے کوئی فراڈ کیا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے پیسے مارے ہیں اور نہ ہی میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔